بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear audience, dear viewer and dear subscriber, Assalamu alaikum. Welcome back in a new session. آج کا سیشن حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. آج کا سیشن ہے سیفٹی ٹاک اباؤٹ کووڈ-19 کرونا وائرس کے بارے میں حفاظتی گفتگو. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کرونا وائرس ایک انٹرنیشنل قسم کی وبا بن چکی ہے. 2019 کے اینڈ پہ پھوٹنے والی یہ وبا چائنا سے اس کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کو، جہاں جہاں ہیومن بینگز آباد ہیں، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2020 میں اس کو کووڈ-19 کے نام سے انٹروڈیوس کروایا اور اسے بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل وبا قرار دے دیا. اس وبا نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو، جو معاشی سپر پاورز تھیں، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، بڑے سے بڑا کاروبار، سب کے سب اس کی زد میں آئے. دنیا کی سٹاک مارکیٹس کریش ہوئیں، فوریکس مارکیٹ کریش ہوئیں، کموڈٹی مارکیٹس تباہی کے دہانے پہ پہنچیں اور معاشی اشاریے گرتے گرتے زیرو سے بھی نیچے چلے گئے اور ایون کہ بہت سارے معاشی اشاریے منفی میں بھی ریکارڈ کیے گئے. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں. دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں. آتے ہیں ٹاپک کی طرف. کووڈ-19 نے پوری دنیا میں افراتفری پھیلا دی. افراتفری میں پورا دنیا کا نظام سسپینڈ ہو کے رہ گیا. اسکول، کالج، یونیورسٹیز، شادی ہال، دکانیں، سب کی سب شٹر ڈاؤن ہو گئی. مشرق اور مغرب ہر ملک نے لاک ڈاؤنز کا سلسلہ شروع کر دیا. یورپ کی بڑی بڑی معاشی طاقتیں لاک ڈاؤن سے گزرنا شروع ہو گئی اور ان لاک ڈاؤنز نے امپورٹ ایکسپورٹ اور ہر طرح کے کاروبار کو، انٹرنیشنل جرنیز کو، انٹرنیشنل لاجسٹک سیلز کو، انٹرنیشنل اور نیشنل ہر لیول کے کاروبار کو اس نے شدید نقصان پہنچایا. یہ تھا کووڈ-19 کی تباہی کا ایک رخ. دوسرا رخ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور خون ریز ہے. انسانی تاریخ کا سب سے خوفزدہ کر دینے والا کرونا وائرس کے خوفزدہ کر دینے والے واقعات رونما ہوئے. بہت سارے انسان اس وبا کا شکار ہوئے اور لقمہ اجل بنے. ہر آنے والے دن میں اس وبا کے پیشنٹس میں نمایاں اضافہ ہوا.
شروع میں تو ریکوری کا پروسیس بہت سلو تھا، لیب ٹیسٹنگ کا انتظامات بھی بہت ناقص اور سست روی کا شکار تھے۔ یہ وبا کیونکہ بالکل نئی تھی تو اس کا علاج بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہے ابھی تک۔ بس احتیاط اور احتیاطی تدابیریں ہی کام آ سکتی تھیں۔ صف اول کے دستے یعنی میڈیکل شعبے کے خواتین و حضرات نے قابل تحسین کام سر انجام دیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ریکور ہونے والے حضرات نے مہنگے داموں اپنے خون کے پلازمے فروخت کیے، بلڈ میں آکسیجن کی سیچوریشن لیول انکریز کرنے والے یا سیچوریشن لیول کو سپورٹ کرنے والی ادویات نایاب ہو گئی، اور پھر مافیا نے اپنے من مانگے داموں فروخت کیے۔ دنیا بھر کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشنز میں ریسرچ کا کام تیزی سے شروع ہو گیا، لیکن آج تک 18 نومبر 2020 کا دن ہے آج، ابھی تک رومرز کے علاوہ کوئی خاطر خواہ ریزلٹ سامنے نہیں آئے۔ اب تقریباً 2 ماہ تسلسل بریک ہونے کے بعد کووڈ-19 کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری بڑی ویو تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اس نے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کووڈ-19 کے بنائے ہوئے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا سلسلہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے۔ ایک ملک سے یا ایک علاقے سے دوسرے ملک یا دوسرے علاقے میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے کم از کم 14 دن کا کوارنٹائن سسٹم موجود ہے۔ ان حالات میں میں نے سوچا کہ کووڈ-19 کے بارے میں اویئرنیس کمپین شروع کی جائے، تاکہ اس کمپین کا حصہ بن کر لوگوں میں اویئرنیس کا لیول زیادہ سے زیادہ انکریز کیا جائے، تاکہ ہر ڈسپلن آف لائف سے بلانگ کرنے والے لوگوں میں انفارمیشن اور اویئرنیس کا انکریز ہو۔ کرونا وائرس ایک ایسی وبائی ڈیزیز بن چکی ہے، اس کے علامات یعنی سمپٹمز میں سے مختلف ممالک کے مختلف لوگوں میں، مختلف عمر کے مختلف لوگوں میں اس میں ڈفرینٹ قسم کے سمپٹمز اپیئر ہو رہے ہیں، جن میں کھانسی، مائلڈ ٹمپریچر، تھروٹ سور، نزلہ زکام فلو، سنیزنگ، ریسپریٹری سسٹم کا انفیکشن کا شکار ہونا، چیسٹ انفیکشن، گلے کا خراب ہونا کے کامن جو سمپٹمز ہیں ان میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی عمر کے بچوں میں ڈائریا جیسی سمپٹمز بھی اپیئر ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ کامن علامات ہے جو کرونا وائرس سے انفیکٹڈ پیشنٹس میں نوٹس کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کا پرسن ٹو پرسن سپریڈ ہونے میں انفیکٹڈ لوگ زیادہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح یہ تسلسل، یہ کنٹینیوٹی جاری ہے کہ اس کے سپریڈ ہونے کے روٹ میں زیادہ تر پرسن ٹو پرسن ہے۔ اس کے علاوہ سنیزنگ کے دوران ڈراپلیٹس جنریٹ ہونے والے ڈراپلیٹس جو ریسپریٹری سسٹم میں اس کرونا وائرس کو کیری کرتے ہیں اور پھر ریسپریٹری سسٹم اس انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے ایک ہیلدی انسان کا۔ جب ایک انفیکٹڈ پرسن
स्नीजिंग करता है तो उससे जो ड्रॉपलेट जनरेट होते हैं वो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर हो जाते हैं तो कोरोना वायरस इन ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैरी करता है, उस हेल्दी इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और उससे इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता है। इस सिलसिले में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़िया किस्म की इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। ऐसे केसेस जिनमें कोविड-19 के टेस्ट से साबित हो चुके हैं या जिनमें ये सिम्पटम्स पाए जाते हैं कोविड-19 के, बेशक वो लैब से प्रूफ नहीं हुए अभी तक, लेकिन उनमें ये सिम्पटम्स पाए जाते हैं, तो WHO ने ऐसे लोगों को हेल्दी लोगों से अलग हेल्थ केयर सेंटर्स में शिफ्ट करके आइसोलेट करने की इंस्ट्रक्शन जारी की हुई हैं ताकि यह इन्फेक्टेड लोग इन्फेक्शन फैलाने की रीज़न ना बन सके। कोविड-19 के जो हैज़र्ड्स हैं उनमें सिकनेस, थ्रोट सोर, हेडेच, कफिंग, स्नीजिंग, चेस्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन के अलावा सबसे बड़ा हैज़र्ड डेथ है। अब आते हैं कोविड-19 के सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए, कोविड-19 से अपनी हिफाजत के लिए। कोविड-19 की इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन को स्लो डाउन करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो कि हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं इस सेशन में। वो ये है कि सबसे पहला सेफ्टी मेजर है वॉश योर हैंड रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। अपने हाथों को पानी के साथ और सोप के साथ रेगुलरली कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसे वॉश करें या फिर हैंड सैनिटाइज़र के साथ उनको रब करें। यह हैंड सैनिटाइज़र आमतौर पे अल्कोहलिक बेस होते हैं। कम से कम 1 मीटर का फासला मेंटेन करें दूसरे शख्स से, ख़ास तौर पे उस शख्स से जो कफिंग और स्नीजिंग से दो चार है, तो उस शख्स से कम 1 मीटर का फासला मेंटेन रखें, जिसे सोशल डिस्टेंस भी कहा जा रहा है अभी आजकल। अपने फेस को बार बार टच करने से अवॉइड करें। अपने मुंह और नोज़ को कफिंग और स्नीजिंग के दौरान कवर करें ताकि आपके स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दूसरे लोगों तक ना पहुंच सकें, और इस तरह अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। अगर आप सिकनेस फील कर रहे हैं या आप में कोविड-19 के सिम्पटम्स हैं तो आपको घर पे रहना चाहिए। स्टे एट योर होम, अपने आप को आइसोलेट करें। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जैसा कि स्मोकिंग या ऐसी एक्टिविटीज़ जो लंग्स को वीक करते हैं उनसे परहेज़ करें, उनसे अवॉइड करें। फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अननेसेसरी गैदरिंग से अवॉइड करें और स्टे अवे फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों के बहुत बड़े मजमे से दूर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क चाहे आप हेल्थी हैं या इन्फेक्टेड हैं, दोनों सूरतों में मास्क जो है आपको एक सेफ गार्ड का काम देगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर इन्फेक्टेड हैं तो इन्फेक्शन को फिर की ट्रांसमिशन से रोकेगा। अगर आप हेल्थी हैं तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके करीब है तो उसका इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंच सकेगा, उसके लिए एक सेफ गार्ड का काम करेगा। अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को, अपने रेजिडेंसी रूम को
پراپر وینٹیلیشن کا ارینجمنٹ کریں. اگر کسی قسم کی کوئی انفیکشن کیری ہو گئی ہے آپ کی روم تک تو وینٹیلیشن سے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جس جگہ کو بھی آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں کے جو بھی کووڈ-19 کے حوالے سے ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان ایس او پیز کو سختی سے فالو کریں. جیسے آپ شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، یا پھر کسی پبلک گیدرنگ ایریا میں جا رہے ہیں، شادی ہال میں جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور ایسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، یا کسی آرگنائزیشن کے آفس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے جو بھی ایس او پیز بنے ہوئے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے ان کو آپ فالو کریں. ہر عبادت گاہ کے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں. اگر عبادت گاہ میں آپ جا رہے ہیں، کسی بھی ماسک میں، چرچ میں، یا کسی بھی ایسی عبادت گاہ میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے، اپنی مذہبی عبادت کے لیے، تو ان ایس او پیز کو فالو کریں. ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین کریں. ہائیجینک کنڈیشن لیونگ کی ہائیجینک کنڈیشنز اور ایز ویل ایز فوڈ ہائیجینک کنڈیشنز دونوں کو مینٹین کریں. آج کا سیشن یہاں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے تصدق حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ. آج کے کلوزنگ ورڈز: جب آپ بولتے ہیں تو آپ وہ کچھ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں.